آپ کی یونیورسٹی کی ڈگری اب کافی نہیں ہے کیونکہ اے آئی نوکریاں کھا رہا ہے۔ گرافک ڈیزائنر، کیا اس کا کام صرف لوگو بنانا ہے؟ اب اے آئی لوگو بنانے والا ٹاسک کچھ سیکنڈز میں کر لے۔ ایک وکیل کی نوکری میں گھنٹوں بیٹھ کر پرانے کیسز پڑھنا ایک ٹاسک ہے، اے آئی وہ ریسرچ سیکنڈز میں کر لے گا۔ یہ وار ہیومن ورسز مشین کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ہے اپ گریڈڈ انسان کی پرانے انسان سے۔ یہ وہی ڈر ہے جو ہمارے دادا پردادا نے بھی محسوس کیا تھا، کیونکہ اے آئی آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اور ہتھیار چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ کانٹینٹ لکھنا، تصویریں بنانا، ویڈیو ایڈیٹنگ، وائس اوورز، یہ سب کام اے آئی بہت تیزی سے کر سکتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو اے آئی سے بہترین ریزلٹس نکلوانے کے لیے اس سے بالکل ٹھیک سوالات کرنا اور انسٹرکشنز دینا جانتے ہوں گے۔ وہ انسانوں کی کریٹو صلاحیت اور مشینز کی رفتار کے درمیان ایک برج کا کام کرے گا۔ آپ کو اے آئی سے لڑنا نہیں ہے، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کرنی ہے۔ 1956 امریکہ کا ڈارٹ ماؤتھ کالج۔ کچھ بہت ہی اسمارٹ لوگ یہاں جمع ہیں جن کے ذہن میں ایک ایسا خیال ہے جسے دیوانے کا خواب کہنا چاہیے، یہ کہ کیا ہم ایسی مشین بنا سکتے ہیں جو انسان کی طرح سوچ سکے، جو سیکھ سکے، فیصلے کر سکے اور زبان بھی سمجھ سکے۔ اس خواب کو انہوں نے نام دیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، یعنی مصنوعی ذہانت۔ پھر کئی سالوں بلکہ کئی ڈیکیڈز تک یہ خواب صرف لیبز تک ہی رہا، اور ہاں، سائنس فکشن موویز میں بھی۔ مگر پھر کچھ ایسا ہوا جس نے اس جن کو بوتل سے باہر نکال دیا۔ آج وہ دیوانے کا خواب آپ کی جیب میں، آپ کے لیپ ٹاپ میں، آپ کے موبائل پر ایک حقیقت بن کر موجود ہے۔ چیٹ جی پی ٹی، مڈ جرنی، جیمنائی، میٹا اے آئی اور اس جیسے ہزاروں اے آئی ٹولز آج ایک انقلاب لا رہے ہیں۔ ایسا انقلاب جو ہماری دنیا کو، ہماری جابز کو، بلکہ شاید خود ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ اور ہر انقلاب کی طرح اس انقلاب کے ساتھ بھی ایک خوف موجود ہے، آج کا سب سے بڑا خوف، کہ 4 سال یونیورسٹی میں لگانے، لاکھوں روپے خرچ کرنے اور ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیا ہماری جگہ ایک مشین لے لے گی؟ کیا پڑھائی پر ہماری محنت ضائع ہو جائے گی اور ہمیں کہیں جاب نہیں ملے گی؟ یہ ہے وہ سوال جو آج ہر کوئی پوچھ رہا ہے۔ کیا واقعی سب کچھ ختم ہو جائے گا یا اس کہانی کی حقیقت کچھ اور ہے؟ آج میں آپ کو بتاؤں گی ایک ایسی ریالٹی جو آپ کے سوچنے کا انداز بدل دے گی، کہ آپ کی نوکری اے آئی نہیں کھائے گا، لیکن کوئی اور ضرور کھائے گا۔ کون؟ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، سب سے پہلے اس مسئلے کی گہرائی میں جاتے ہیں۔ آپ کی پہلی اور سب سے بڑی غلط فہمی دور کرتے ہیں، وہ یہ کہ اے آئی نوکریاں کھا رہا ہے۔ بالکل نہیں، اے آئی نوکریاں ختم نہیں کر رہا، اے آئی ٹاسکس یعنی کام کے چھوٹے چھوٹے حصے ختم کر رہا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک گرافک ڈیزائنر کی جاب کیا ہوتی ہے؟ کیا اس کا کام صرف لوگو بنانا ہے؟ نہیں، اس کی نوکری میں کلائنٹ سے بات کرنا، آئیڈیا سوچنا، ریسرچ کرنا، مختلف ڈیزائنز بنانا، فیڈ بیک لینا اور پھر فائنل فائل تیار کرنا شامل ہے۔ یہ سب چھوٹے چھوٹے ٹاسکس مل کر اس کی جاب بنتے ہیں۔ اب اے آئی کیا کر رہا ہے؟ وہ شاید لوگو بنانے والا ٹاسک کچھ سیکنڈز میں کر لے، لیکن کیا وہ کلائنٹ کی نفسیات سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ ایک بالکل نیا اوریجنل آئیڈیا سوچ سکتا ہے؟ ایسا آئیڈیا جو انسانی جذبات سے جڑا ہوا ہو؟ ابھی تک تو اے آئی ایسا نہیں کر سکتا۔ تو اے آئی نے گرافک ڈیزائنرز کی نوکری ختم نہیں کی، ہاں، اس کا سب سے بورنگ اور سب سے زیادہ ٹائم کنزیومنگ کام ختم کر دیا۔ اب وہی ڈیزائنر اپنا سارا وقت اور انرجی اپنی کریٹو سوچ، اسٹریٹجی میکنگ اور کلائنٹ سے اپنی ریلیشنز بہتر بنانے پر لگا سکتا ہے۔ اس کا کام ختم نہیں ہوا، بس کام کرنے کا سٹائل اور شکل بدل گئی۔ اب وہ صرف ٹول آپریٹر نہیں بلکہ کریٹو ڈائریکٹر بن گیا ہے۔ تو یہی چیز ہر فیلڈ میں ہو رہی ہے۔ ایک وکیل کی نوکری میں گھنٹوں بیٹھ کر پرانے کیسز پڑھنا ایک ٹاسک ہے، اے آئی وہ ریسرچ سیکنڈز میں کر لے گا، جس سے وکیل اپنا وقت کیس کی اسٹریٹجی بنانے پر لگا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کوڈر کے لیے بار بار ایک ہی جیسا کوڈ لکھنا ایک ٹاسک ہے۔ چیٹ جی پی ٹی وہ کوڈ لکھ سکتا ہے جس سے کوڈر اپنا وقت سسٹم کے بڑے ڈیزائن بنانے پر لگا سکتا ہے۔ سو واٹس ہیپننگ؟ پہلا لیسن کیا ملا؟ یہ کہ اپنے کام کو نوکری نہ سمجھیں، بلکہ یہ مختلف ٹاسکس کا مجموعہ ہے۔ آپ نے بس یہ پہچاننا ہے کہ ان میں سے کون سا ٹاسک اے آئی کر سکتا ہے۔ تو اے آئی آپ کے لیے خطرہ نہیں بلکہ اپرچونٹی ہے، ایک موقع ہے اپنے کام کو بہتر، زیادہ کریٹو اور زیادہ امپیکٹفل بنانے کا۔ لیکن
اگر ایسا ہی ہے تو لوگ اتنا ڈر کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ اس کہانی کی ایک دوسری اور خطرناک سائڈ بھی ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اے آئی آپ کی نوکری نہیں کھائے گا لیکن کوئی اور کھا جائے گا۔ وہ کون ہے؟ یہ اس ویڈیو کا سب سے اہم پارٹ ہے، اسے غور سے سنیے گا۔ آپ کا مقابلہ اے آئی سے نہیں، آپ کا مقابلہ اس انسان سے ہے جو اے آئی استعمال کرنا جانتا ہے۔ So let's come back to the example of the graphic designer۔ فرض کریں دو ڈیزائنرز ہیں، علی اور احمد۔ دونوں کی ڈگری ایک جیسی ہے، دونوں کا تجربہ ایک جیسا ہے، لیکن ایک فرق ہے، علی اے آئی کو ایک خطرہ سمجھتا ہے، وہ اسے استعمال کرنے سے ڈرتا ہے اور پرانے طریقوں سے ہی کام کرتا رہتا ہے۔ دوسری طرف احمد نے اے آئی کو اپنا اسسٹنٹ بنا لیا ہے، وہ مڈ جرنی، ڈالی جیسے ٹولز کے ذریعے بہت تیزی سے آئیڈیاز جنریٹ کرتا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے اپنی پریزنٹیشن کے لیے بہترین الفاظ لکھواتا ہے اور اے آئی سے اپنی مارکیٹنگ کاپی بنواتا ہے۔ رزلٹ، جہاں علی ایک دن میں ایک کلائنٹ کا کام کرتا ہے، احمد اتنے ہی ٹائم میں 5 کلائنٹس کا کام کر لیتا ہے، وہ بھی بہتر کوالٹی کے ساتھ۔ اب آپ بتائیں، اگر آپ ایک کمپنی کے مالک ہیں تو آپ کس کو نوکری پر رکھیں گے، علی کو یا احمد کو؟ ظاہر ہے احمد کو۔ یہاں علی کی نوکری اے آئی نے نہیں کھائی، اس کی نوکری احمد نے کھائی ہے، کیونکہ احمد نے خود کو اپ گریڈ کر لیا تھا۔ انفیکٹ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ علی کی نوکری اس کی انیبلٹی ٹو ایڈجسٹ ٹو دا ٹیکنالوجی نے کھائی ہے۔ بس یہی اس نیو ورلڈ کا اصول ہے۔ یہ وار ہیومن ورسز مشین کی نہیں ہے، بلکہ یہ جنگ ہے اپ گریڈڈ انسان کی پرانے انسان سے۔ وہ شخص جو اے آئی کا استعمال کر کے اپنی صلاحیت کو 10 گنا بڑھا لیتا ہے، وہ اس آدمی کو پیچھے چھوڑ دے گا جو صرف اپنی ڈگری اور پرانے علم پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہے۔ اور بات صرف ڈیزائننگ، کوڈنگ وغیرہ کی نہیں ہے، ہر فیلڈ میں یہی ہوگا۔ جو ڈاکٹر اے آئی کی مدد سے بیماریوں کو جلدی اور بہتر انداز میں ڈائگنوز کرے گا، ڈیٹا کو ریکارڈ کرے گا، وہ پرانے ڈاکٹر سے آگے نکل جائے گا۔ ایک ٹیچر جو اے آئی کی مدد سے ہر بچے کے لیے پرسنلائزڈ لرننگ پلان بنا سکے گا، وہ عام ٹیچر سے بہتر رزلٹ لے کر آئے گا۔ یعنی اصل سوال یہ ہے ہی نہیں کہ کیا اے آئی میری نوکری کھا جائے گا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا میں اے آئی کو استعمال کرنا سیکھ رہا ہوں تاکہ کوئی اور میری نوکری نہ لے سکے۔ یہ ایک بہت بڑا مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ آئی نو اٹس ناٹ ایزی، کیونکہ اے آئی آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے اور ہتھیار چلانا سیکھنا پڑتا ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ سب باتیں تو ٹھیک ہیں، مگر تاریخ میں ہمیشہ تو ایسا نہیں ہوا۔ جب بھی کوئی بڑی ٹیکنالوجی آئی تو بہت سی پرانی نوکریاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، تو اس مرتبہ کیا مختلف ہوگا؟ اب آپ نے تاریخ کی بات کر ہی دی ہے، تو آئیے تاریخ کی کتاب کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپیوٹر اور انڈسٹریل ریولوشن نے ہمیں کیا سکھایا۔ یہ جو اے آئی سے آپ کو خوف محسوس ہو رہا ہے نا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ وہی ڈر ہے جو ہمارے دادا پردادا نے بھی محسوس کیا تھا۔ جب 19ویں صدی میں انڈسٹریل ریولوشن آیا، جب ہاتھ سے کام کرنے والے کاریگروں کی جگہ مشینز نے لے لی تھی، تو ہر طرف شور تھا، اب سب بے روزگار ہو جائیں گے۔ کچھ ٹائم کے لیے ایسا ہوا بھی، بہت سے لوگ بے روزگار ہوئے، خاص طور پر ہاتھ سے کام کرنے والے لوگ۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ انہی فیکٹریز کو چلانے کے لیے انجینئرز، مینیجرز، مکینکس اور سپروائزرز کی ضرورت پڑی۔ پھر ان فیکٹریز کا مال پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے ریلوے، بحری جہاز اور ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت پڑتی تھی۔ پھر نئے امیر ہونے والے لوگوں کے لیے بینکس، انشورنس کمپنیز اور دکانوں کا ایک پورا نیا نظام وجود میں آیا، یعنی دنیا بدل گئی۔ پھر لیٹ 20th سینچری میں جب ہر شعبے میں کمپیوٹر آ گیا تو پھر یہی خوف پیدا ہوا، ٹائپسٹ کا کیا ہوگا، کیلیگرافر کا کیا ہوگا، کلرک کہاں جائیں گے؟ ہاں، ٹائپسٹ اور کلرکس کی نوکریاں کم ہونے لگیں، لیکن پھر کیا ہوا؟ سافٹ ویئر انجینئرز، آئی ٹی سپورٹ اسپیشلسٹس، ڈیٹا انالسٹس، ویب ڈیزائنرز، ڈیجیٹل مارکیٹرز، سوشل میڈیا مینیجرز اور نہ جانے کس قسم کی نوکریاں پیدا ہو گئی۔ بلکہ نئی نوکریاں، کروڑوں نوکریاں، اور ایسی نوکریاں جن کا 30 سال سے پہلے کوئی تصور بھی نہیں تھا۔ اسے کہتے ہیں جاب ملٹی پلائر افیکٹ۔ ہر ٹیکنالوجی کچھ پرانی نوکریاں ختم کرتی ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نئی اور بہتر نوکریاں پیدا کرتی ہے، بلکہ ایک پوری نئی انڈسٹری کو جنم دیتی ہے۔ اب ایک سوال ہے، کیا یہی اصول اے آئی پر بھی لاگو ہوتا ہے؟ زیادہ تر ایکسپرٹس کا خیال ہے کہ یس، ایسا ہی ہے، لیکن ایک بہت بڑے فرق کے ساتھ۔ اصل میں انڈسٹریل ریولوشن اور پھر کمپیوٹر کے انقلاب نے انسان کے فزیکل لیبر اور روٹین مینٹل ورک کو آٹومیٹ کیا تھا، لیکن اے آئی کے آنے سے ایسا پہلی بار ہو رہا ہے کہ کوئی انسان کے کریٹو ورک یا ڈیسیژن میکنگ کے میدان میں داخل ہو رہا ہے۔ اس لیے اب جو چینج آئے گا وہ کہیں زیادہ بڑا، گہرا اور تیز ہوگا۔
फिर भी इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों के लिए काम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ऑब्वियसली नॉट। इसका मतलब ये है कि हमें अपनी सलाहियतों को और भी ज़्यादा ह्यूमन बनाना पड़ेगा, यानी वो काम जो मशीन्स नहीं कर सकती। वो कौन सी फील्ड्स हैं जिनका काम सबसे पहले ख़त्म होगा या बदल जाएगा, और वो कौन सी नौकरियां होंगी जो एआई की वजह से पैदा होंगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। So let's talk about this. वो 3 बड़ी इंडस्ट्रीज जो अगले 5 सालों में एआई की वजह से सबसे ज़्यादा बदल जाएंगी वो ये हैं। नंबर 1, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट। कंटेंट लिखना, तस्वीरें बनाना, वीडियो एडिटिंग, वॉइस ओवर्स, ये सब काम एआई बहुत तेज़ी से कर सकता है। ऐसा नहीं है कि राइटर्स और आर्टिस्ट ख़त्म हो जाएंगे। इसका मतलब है एक अकेला इंसान अब पूरी प्रोडक्शन टीम जितना काम कर सकेगा। आपका मुकाबला अब सिर्फ दूसरे इंसानों से नहीं बल्कि ऐसे क्रिएटर्स से होगा जो 1 मैन आर्मी होंगे। नंबर 2, कस्टमर सर्विस और डेटा एंट्री। वो सारी नौकरियां जिनमें बार बार एक ही तरह के सवालों के जवाब देने होते हैं या डेटा को एक से दूसरी जगह ले जाना होता है, वो तकरीबन 100% ऑटोमेट हो जाएंगी। चैटबॉट्स और एआई असिस्टेंट्स ये काम इंसानों से ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा तेज़ और 24/7 कर सकते हैं। नंबर 3, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कोडिंग। जी हाँ, कोडिंग भी। एआई अब सादा से लेकर कॉम्प्लेक्स कोड्स तक लिख सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि कोडर्स की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, बल्कि अब कोडर्स का काम सिर्फ कोड लिखना नहीं रहेगा, बल्कि एआई को सही इंस्ट्रक्शंस देना, उसके लिखे हुए कोड को चेक करना, सिस्टम का बड़ा आर्किटेक्चर डिज़ाइन करना होगा। यानी वो कोड राइटर से कोड मैनेजर ही बन जाएगा। अब आते हैं इस पार्ट की तरफ जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा होगा कि वो 3 कौन सी नौकरियां हैं जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा होंगी। नंबर 1, एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ये वो लोग होंगे जो एआई से बेहतरीन रिजल्ट्स निकलवाने के लिए इससे बिल्कुल ठीक सवालात करना और इंस्ट्रक्शंस देना जानते होंगे। ये एक आर्ट होगा, एक स्किल होगी, बिल्कुल एक लैंग्वेज की तरह। दूसरी, एआई एथिक्स ऑफिसर। जब एआई फैसले करने लगेगा तो ये सवाल पैदा होगा कि क्या वो फैसले एथिकली यानी अखलाकी तौर पर ठीक हैं भी या नहीं, उनमें कोई बायस तो नहीं। ये ऑफिसर यकीनी बनाएगा कि एआई का इस्तेमाल जिम्मेदाराना हो। एंड थर्ड, ह्यूमन मशीन टीमिंग मैनेजर। ये वो मैनेजर होगा जिसका काम इंसानों और एआई या रोबोट्स की टीम्स को मिलाकर उनसे बेहतरीन काम लेना होगा। वो इंसानों की क्रिएटिव सलाहियत और मशीन्स की रफ्तार के दरमियान एक ब्रिज का काम करेगा। ये तो सिर्फ कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स हैं जो आज हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कल की सबसे बड़ी नौकरियां वो होंगी जिनका आज हमें नाम भी नहीं मालूम। एंड नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ डू वी प्रिपेयर आवरसेल्व्स फॉर दिस न्यू वर्ल्ड? वो कौन सा फॉर्मूला है जो हमें बेरोजगार होने से भी बचाएगा और एआई की इस वेव पर सवार होकर आगे भी ले जाएगा? एआई के दौर में कामयाब होने के फॉर्मूले को मैं कहती हूँ ह्यूमन प्लस एआई सिम्बियोसिस। सिम्बियोसिस का मतलब है 2 मुख्तलिफ चीज़ों का एक साथ मिलकर रहना, इस तरह के दोनों को फ़ायदा हो। आपको एआई से लड़ना नहीं है, इसके साथ पार्टनरशिप करनी है। इस फॉर्मूले के 3 पार्ट्स हैं। नंबर 1, नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी सीखना कभी नहीं छोड़े। ये चीज़ जहन में बिल्कुल क्लियर कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री अब काफ़ी नहीं है, वो बस एक स्टार्ट है। आपको हर दिन नई चीज़ें सीखना होंगी, नए एआई टूल्स को आजमाना होगा, एक्सपेरिमेंटेशन करनी होगी, ऑनलाइन कोर्सेज करने होंगे और अपनी फील्ड में आने वाली तब्दीलियों पर नज़र रखना होगी, क्योंकि जो सीखना छोड़ देगा वो पीछे रह जाएगा। सेकंड, फोकस ऑन ह्यूमन स्किल्स। वो काम करें जो मशीन नहीं कर सकती। वो स्किल्स कौन सी हैं? 1, क्रिएटिविटी, नए आइडिया सोचना, मसाइल को मुख्तलिफ एंगल्स से देखना। 2, इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी दूसरे इंसानों के जज्बात को समझना एंड टीम वर्क। 3rd, कम्युनिकेशन एंड स्टोरी टेलिंग, बेहतर अंदाज में दूसरों तक पहुंचाना। एंड लीडरशिप, यानी लोगों को इंस्पायर करना और उनसे काम लेना। ये वो सलाहियतें हैं जो एआई कभी भी पूरी तरह हासिल नहीं कर सकेगा। और फॉर्मूले का तीसरा और सबसे अहम पार्ट, अडॉप्टिंग एआई एज अ टूल, यानी एआई को एक टूल के तौर पर अपनाएं। उससे डरे नहीं, इसे इस्तेमाल करना सीखें। आपकी जो भी फील्ड है, इसके एआई टूल्स तलाश करें, देखें कि वो आपके कौन से बोरिंग टास्क कर सकता है, ताकि आप अपना कीमती वक्त ज़्यादा अहम चीज़ों को दे सकें। सोशल मीडिया को नहीं, मीम्स वाली वीडियोस को नहीं, नेटफ्लिक्स और स्नैपचैट को नहीं, ज़्यादा अहम कामों और चीज़ों को। रिमेंबर, जो भी इन तीनों पार्ट्स को अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा, इसे एआई से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। वो न्यू वर्ल्ड में लीडर होगा। एआई का जो खौफ है वो नया नहीं है, लेकिन हाँ,
इस बार चैलेंज बहुत बड़ा है। करना क्या है ये आपके हाथ में है। डर कर बैठ जाएं, रोते रहें कि टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया, विक्टिम बन जाएं, या फिर इस चैलेंज को कबूल करें, नई चीज़ें सीखें और एआई को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लें। इफ़ दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू इन एनी वे, अगर इस वीडियो ने आपके दुनिया को देखने के अंदाज को, व्यू को चेंज किया है, सोच को बदला है, एआई के खौफ को और उस एंग्जाइटी को कंट्रोल किया है, कम किया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप ऐसी और वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। याद रखें, मुस्तकबिल लिखा हुआ नहीं है, मुस्तकबिल वो है जो हम सब मिलकर बनाते हैं।